جب بھی اللہ کی اس زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ تب ہی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ کے ذریعے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ میں آج موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک آ پہنچے، اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ بس جیسے ہی موسیٰ نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، تو اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا دے ماری اور 12 رستے بنا دیے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے۔
جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے، اے فرعون، میں تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ اور آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔